لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا عربي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا ملجائي يا مأوائي يا آقائي یا حبیبی یا طبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہماری محفل محرم الحرام کے سلسلے میں آج ہماری چھٹی نشست ہے. اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے شایان شان اس کا اجر عطا فرمائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نوری آقا کے نوری نواسے حضرت شہنشاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انشاءاللہ ان کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آج آپ سماعت فرمائیں گے. شہزادی کونین سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حیدر کرار شیر خدا جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لخت جگر اور محبوب رب العالمین رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی اولاد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. بچہ پیدا ہوتا ہے، محبت کرنے والے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. باپ کو بھی محبت ہوتی ہے، ماں کو بھی محبت ہوتی ہے، دادا کو بھی محبت ہوتی ہے، دادی کو بھی محبت ہوتی ہے، نانا کو بھی محبت ہوتی ہے، نانی کو بھی محبت ہوتی ہے، خالہ کو بھی محبت ہوتی ہے، پھوپھیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، چچاؤں کو بھی محبت ہوتی ہے اور ماموں کو بھی محبت ہوتی ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اور کوئی کہتا ہے اس کا نام میں نے رکھنا ہے، ماں کہتی ہے میں اس کا نام رکھوں گی، باپ کہتا ہے میں اس کا نام رکھوں گا، نانا کہتا ہے کہ میں اس کا نام رکھوں گا. الغرض ہر کوئی اپنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو خاندان میں فیملی میں صاحب عزت اور محترم شخصیت ہوتی ہے
اس کی رائے اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بچے کا نام رکھا جاتا ہے. عموماً ہماری فیملیوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. یا اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے, یا جو ہمارے نظر میں علماء کرام میں جو ہماری نظر میں بڑے قابل قدر ہستی ہوتی ہیں, ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے پیدا ہوئے, نام کس نے رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اس بچے کا نام رکھو. عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہوتے میں نام رکھوں؟ حضور آپ ارشاد فرمائیں گے وہی نام ہم رکھیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا نام ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر, تو لہٰذا اپنے نواسے کا نام شبر رکھیں جس کا معنی ہے حسن. رب عز و جل نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں نواسہ رسول کا نام ہم خود رکھیں گے. اللہ رب العالمین نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا. کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, شہنشاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. ساتویں دن عقیقہ ہوا اور سر کے بال منڈوائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر کے بال جو اتارے ہیں اس کے برابر چاندی کا وزن کر کے یہ تصدق کر دیا جائے. تو یہ بھی سنت ہے. بچہ پیدا ہونا, اس کا نام رکھنا اور ساتویں دن اس کا عقیقہ کرنا اور سر کے بال منڈوانا اور پھر چاندی کے برابر وزن کر کے اس چاندی کو صدقہ کر دینا, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے. کتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے نواسوں سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت, اس قدر پیار, کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کبھی رخسار مبارکہ پر رخسار پر بوسے لیتے ہیں, کبھی پیشانی چومتے ہیں, کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے دوش مبارکہ پر بٹھا لیتے ہیں. دیکھو تو صحیح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مالک جنت, مالک کوثر, مالک کون و مکان, اور ان کے کاندھوں پر کون ہے؟ شہنشاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, راکب دوش مصطفیٰ, راکب دوش مصطفیٰ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والے. آ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے ننھے حسن کو, اور کسی صحابے نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھا پیارے نواسے کو دیکھا اور خوش ہو گئے اور کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام, اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے, تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا, کہ اے سواری کی تعریف کرنے والے یہ تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے, یہ تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. دیکھو محبت دیکھیں اپنے نواسے سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے ہیں, کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور دعا فرما رہے ہیں. دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ عز و جل میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. مولا میں حسن سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور اپنی آل سے محبت کرتے ہیں.
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, क्या शान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे लख्त जिगर, नूर नज़र सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। फरमाया अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रअस, यानी हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेकर सीना तक हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चेहरा मिलता है, हसन की आंखें हुजूर से मिलती हैं, हसन के रुखसार हुजूर से मिलते हैं, हसन के लब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से मिलते हैं। यकीनन मेरा विजदान कहता है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया होगा ना, जब सहाबा कराम को हुजूर की याद आती होगी, जब तड़पते होंगे, जब दिल उनका बेचैन होता होगा, तो यकीनन वो जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आते होंगे और कहते होंगे अली जरा हसन को तो दिखा दीजिए, ए अली जरा हसन को तो दिखा दीजिए, ताकि हम देखेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा, चेहरा अनवर, वो मुबारक पेशानी, वो माज़ागल बसर, वो प्यारे प्यारे लब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। यकीनन ऐसा होता होगा। हम शक्ल मुस्तफ़ा सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आपने वसाले ज़ाहिरी फरमाया तो आपकी उस वक्त उम्र मुबारक 7.5 साल थी। 7.5 साल बहुत छोटी उम्र है, लेकिन देखें इतनी छोटी उम्र में भी शहनशाह ज़मन यानी ज़माने के शहनशाह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 13 हदीसें मरवी हैं। 7.5 साल क्या उम्र होती है भाई, 7.5 साल। इतनी छोटी उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुने और याद रखे, और मुहद्दिसीन को देखिए कि मुहद्दिसीन ने उनकी रिवायत करदा अहादीस को लिया और मुस्तनद करार दिया और अपनी कुतुब अहादीस के अंदर उसको दर्ज किया है। हालांकि मुहद्दिसीन तो बड़ी जरा करते हैं, देखते हैं कि इसकी उम्र कितनी थी, ये सने बलूग को पहुंचा या नहीं पहुंचा, और सुनने की कैफियत क्या थी, किस अंदाज में सुना, ये रावी सिका है या नहीं, इसके हाफजे की कैफियत क्या है, इसका इल्म अमल क्या है। और सैयदना इमाम हसन कब हदीस सुन रहे हैं, 7.5 साल से पहले उम्र में, और मुहद्दिसीन कराम उसको नकल कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं इनकी अहादीस मुबारक दर्जा सेहत को पहुंच चुकी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मिंबर अक़दस पर, और पहलू में जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। सहाबा की तरफ तवज्जो फरमाई आपने, और कभी आप सहाबा को देखते हैं और कभी अपने लख्त जिगर को देखते हैं, कभी सहाबा को देखते हैं, कभी अपने नूर नज़र को देखते हैं। और फिर क्या फरमाया, इशारा किया सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के 2 गिरोहों के दरमियान मुसालहत फरमाएगा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, उसके बाद 6 माह सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे, और 6 माह के बाद फिर आपकी सुलह हो गई जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उनके हक में आप दस्तबरदार हो गए और खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, इसका अमली मुजाहरा हुआ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। देखें अभी छोटा है, अय्याम तफूलियत, फिर लड़का बन,
बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर सारी जिंदगी, फिर आखिरी उम्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कहां तक देख रही है? निगाह मुस्तफ़ा आइंदा आने वाला जो मामलात हैं हुजूर से पोशीदा नहीं है, देख भी रहे हैं और फरमा भी रहे हैं। और आप कहें कारी साहब ये किसी मौलवी साहब ने लिखा होगा, किसी मुअर्रिख ने लिखा होगा, इब्ने खुल्दून ने लिखा होगा, या तारीख तिबरी के अंदर होगा, या तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई ने लिखा होगा, या उसदुल गाबा के अंदर होगा, या तारीख इब्ने कसीर के अंदर होगा। नहीं नहीं भाई, बुखारी शरीफ के अंदर है ये। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया। पता क्या चला? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी नजर, तेरी गुजर। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकूत मुल्क में कोई शय ऐसी नहीं है जो आपसे पोशीदा हो। सब कुछ आपके सामने, आप देख रहे हैं पहले क्या हुआ और आइंदा क़यामत तक क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और बता भी रहे हैं। और इमाम बुखारी की इस हदीस से मुबारक से यह जाहिर हो गया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अते सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सीरत व किरदार, इसको बयान करने के लिए वक्त चाहिए। इतने औसाफ़े हमीदा, खसाइल, आपका ज़ुहद, तक़वा, आपकी सखावत, खौफ खुदा और फिर आपका इल्म और दुनिया से बेरग़बती और अपने रब अज़्ज़ा वजल से मोहब्बत और प्यार, कैफियत क्या है, इल्म का आलम क्या है। तफसीर वाहिदी के अंदर हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया गया, एक शख्स मदीना तय्यबा में आया, मस्जिद नबवी शरीफ में देखा कि मजालिस लगी हुई हैं, महाफिल हो रही हैं। इधर एक मुहद्दिस दर्स दे रहे हैं, एक कोने में एक मुहद्दिस दर्स दे रहे हैं, एक कोने में एक मुहद्दिस दर्स दे रहे हैं। वो एक मजलिस में जाके बैठे और जो मुहद्दिस बयान फरमा रहे थे, वो जो शख्स आने वाला है, साहिब तफसीर वाहिदी ये लिखते हैं कि उन्होंने उससे पूछा कि मुझे ये बताएं कुरान में शाहिद और मशहूद जो आया है, ये शाहिद का मानी क्या है और मशहूद का मानी क्या है। उन्होंने कहा कि शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद अरफा का दिन है, यौमुल अरफा। वहां से उठे और दूसरी मजलिस में आ गए। वहां जो मुहद्दिस तशरीफ फरमा थे उनसे पूछा कि शाहिद के मानी क्या है और मशहूद के मानी क्या है। वो कहने लगे शाहिद के मानी जुमा और मशहूद के मानी ईद कुर्बान। अब वो तीसरी मजलिस में आए, एक नौजवान है, बड़े हसीन जमील खूबसूरत, और गुफ्तगू ऐसी कि दिल में उतरती चली जा रही है। वहां बैठे, उनका खिताब बड़ा दिल नवाज, दिल पजीर। उनसे अर्ज की हजरत ये इरशाद फरमाइए शाहिद के मानी क्या है और मशहूद के मानी क्या है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा शाहिद ए साइल, शाहिद के मानी पूछने वाले, शाहिद से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाहिद यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मशहूद क़यामत का दिन। और इस पे दलील कुरान में मौजूद, दलील कुरान में मौजूद। फरमाने लगे या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। यह आयत बैजना जो लिखी हुई है, ये उस मुहद्दिस ने पढ़ी और कहा देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए नबी हमने आपको शाहिद बना के भेजा। और मशहूद ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नास व ज़ालिका यौमुम मशहूद, वो दिन है जिस दिन सब लोग इकट्ठे होंगे और वो दिन हाजिरी का दिन है, यानी क़यामत का दिन है। तो शाहिद हुजूर और मशहूद क़यामत, इससे मुराद ये है। वो इतना खुश हुआ कि इतना कुरान का इल्म और आयात की तत्बीक, इतना और इतने खूबसूरत नौजवानी के आलम में इतना इल्म, बड़े खुश हुए और वहां से उठे
اور پوچھنے لگے کہ وہ صاحب کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے جن کی مجالس میں گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس مجلس میں بیٹھے تھے آپ، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور کے صحابی، مفسر قرآن. اور دوسری مجلس میں حدیث بیان کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور تیسری مجلس میں جنہوں نے شاہد اور مشہود کے معنی کھول کے بتائے ہیں، یہ شہنشاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور بھائی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی آل، اس کی اولاد قرآن کو نہیں سمجھے گی تو پھر اور کون سمجھے گا؟ اس سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے معنی، مطالب، مفاہیم بیان کرنے والا اور کون ہوگا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس. اور سخاوت کیسی؟ ایک شخص دیکھا مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، یا رب 10,000 درہم دے دے مولا، 10,000 درہم دے دے مولا، دعا کر رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور غلام کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ جو دعا کر رہا ہے اس کی جھولی میں 10,000 درہم ڈال دو. ایسے سخی. اللہ اکبر. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے سوال کیا، بڑا شکستہ حال تھا. آپ نے اس کی کیفیت دیکھی اور فرمانے لگے تیرا سوال تو بہت بڑا ہے، تو تیرے سوال کے موافق میں تجھے عطا تو نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ میں تجھے دے سکوں. حالانکہ وہ سائل تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دیجئے. فرمانے لگے تیرے سوال کے مطابق میں تجھے دے تو نہیں سکتا، جو تو نے سوال کیا ہے اس کے موافق میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن تھوڑا سا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم قبول کرو. تو اس نے عرض کی حضور آپ جو عطا فرما دیں گے، جو آپ کا قلیل ہوگا میرے لیے کثیر ہوگا. حضور یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی بخشش ہے کہ آپ مجھ مسکین کو عطا فرمائیں گے. تو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے خادم کو بلایا اور فرمایا اسے کہ گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ اس سائل کو دے دو. غلام اندر گیا اور اندر سے جب آیا تو جو تھیلیاں پاس تھیں ان میں کتنی رقم تھی؟ 50,000 درہم تھے. 50,000 درہم. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا حضور 500 درہم بچا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بھی لے آؤ. جب اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اس کو بچا کے کیوں رکھنا؟ آپ نے وہ 50,000 درہم اور 500 درہم سارے کے سارے اس سائل کو دے دیے. اور پہلے کیا فرمایا؟ تیرے سوال کے موافق تو میرے پاس نہیں ہے. اور دیا کتنا ہے؟ غور کیجئے. آج فقیر ہم سے سوال کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اس وقت تک اس کو بھیک، اس کو خیرات نہیں دیتے، اس کی جھولی میں ہم اس وقت نہیں ڈالتے جب تک ہم سوالات کی بچھاڑ نہ کر دیں. آج ہمارا پڑوسی ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے گھر کا دروازہ بجاتا ہے، آج ہماری بہن، آج ہمارا بھائی، آج ہمارا عزیز، آج ہمارا رشتہ دار ہمارے پاس آتا ہے. بیچارہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست لاچار ہے، مجبور ہے، بیچارہ دکھ میں ہے، کاروبار کے اندر اس کو خسارہ ہو گیا، اس کو 2 وقت سے اس نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، بچے بیچارے بھوکے ہیں اس کے، اور وہ ہم بیٹھا ہوا ہے مسکین بن کے، اور ہماری مدد، ہمارے تعاون کا وہ محتاج ہے. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں یہ ہم اس پہ احسان نہیں کرتے. یہ میری بات اپنے ذہن کے اندر نقش کر لیجئے. جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، کسی کو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنا بھلا کر رہے ہیں. اپنا بھلا کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، اس اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے اس شخص نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو اجر دیا. وہ شخص
اس شخص کا آپ شکریہ ادا کریں. بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے میرے اس تحفے کو قبول کیا ہے, میرے اس صدقے کو قبول کیا ہے, میری زکوٰۃ کی رقم کو آپ نے قبول کر کے میرے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب میں اضافے کا باعث آپ بنے ہیں. آپ کی مہربانی بھائی, آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے. آج ہماری کیفیت ہمارے سامنے ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اور خاندان مصطفیٰ اہل بیت اطہار کا کردار و عمل آپ کے سامنے ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی کچھ رفقا تھے, حج کے لیے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ آپ نے 25 حج کیے ہیں. 25 حج اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں, پیدل کیے ہیں. 25 کے 25 پیدل کیے ہیں. اور سواریاں, مال و اسباب کم تھا, بہت کچھ تھا, لیکن سواری پر بیٹھتے نہیں تھے. فرماتے تھے اللہ کے گھر جا رہا ہوں, سواری پر نہیں بیٹھوں گا. پیدل حج کیے, 25 حج پیدل کیے ہیں. یہ کیفیت ہے. آج ہمارے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صاحب استطاعت ہو چکے ہیں, حج فرض ہو چکا ہے. علماء کرام بتا رہے ہیں کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے, اور جناب عمرے پہ عمرہ, عمرے پہ عمرہ, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اور حج کے لیے کہا بھائی آپ پہ حج فرض ہے, عمرہ تو مستحب ہے, سنت ہے. آپ حج فرض ہو چکا ہے آپ پہ, بس توجہ نہیں ہے, جاتے نہیں ہیں. دل کانپتا ہے, دل بیٹھتا ہے کہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا مجھے. اور بعض تو عمرے کے لیے بھی نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. حج کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو پیاس محسوس ہوئی, بھوک لگی, پانی ختم ہو چکا تھا. تو مشورہ کیا کہ دیکھیں کو قریب آبادی ہو اور پانی حاصل کیا جائے. چلتے چلتے کچھ مقام پر ایک دور ٹیلے پر ایک جھونپڑی نظر آئی. وہاں گئے, دیکھا ایک بڑھیا مائی ہے. پوچھا اماں کو پانی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا پانی تو یہاں موجود نہیں ہے, البتہ میری بکری ہے اور آج ہم نے اس کا دودھ نہیں دھوا, تو آپ اس کا دودھ نوش فرما لیں. انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں. وہ بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دودھ استعمال کر لیجئے. دودھ انہوں نے لیا اور بکری کا دودھ نوش فرمایا. امام حسن امام حسین جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے اب دودھ پی چکے نا, تو کہنے لگے اماں کیا کوئی کھانے کے لیے بھی ہے کچھ؟ وہ مائی بھی کوئی بخت والی تھی, اس کے مقدر جاگ اٹھے, تعارف نہیں کرایا انہوں نے. کہنے لگی ہاں یہ بکری ہے, اسی کو ذبح کر لو, ذبح کر کے اسی کو کھا لو. انہوں نے ذبح کیا اور اس بکری کو تناول فرمایا اور کہنے لگے مائی آپ نے بڑا حسن سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ. ہم خاندان قریش سے ہیں, بنو ہاشم سے ہیں ہم, اور ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں, کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ہم حج سے لوٹیں گے انشاءاللہ تمہارا جو تم نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے اس کا صلہ تمہیں ضرور دیں گے. حج ہو گیا, واپسی آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ, عرصہ گزر گیا. اتفاقاً کو ایسا ہوا وہ مائی جو ہے کچھ عرصے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئی. گلی سے گزر رہی ہیں, شہنشاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشانہ اقدس کے باہر تشریف فرما ہے. جیسے ہی اس بوڑھی مائی کو دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئے. بلایا اماں مجھے پہچانا؟ اماں کہنے لگی نہیں میں نے نہیں پہچانا. یاد کرو فلاں سفر میں فلاں دن فلاں وقت ہم آئے تھے, دودھ پیا تھا, بکری کا گوشت کھایا تھا. اماں ضعیف ہو گئی, اماں کو بھول گیا. کہیں گے بیٹا مجھے یاد نہیں آ رہا. فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں, تمہیں یاد نہیں ہے, ہمیں تو یاد ہے نا, ہم تو نہیں بھولے. تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی, ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, تو آپ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन्होंने हमें बकरी का दूध पिलाया और बकरी का गोश्त खिलाया। अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इन्हें 1000 बकरियां और 1000 दिरहम पेश कर दो। 1000 बकरियां 1000 दिरहम। माई खुश, जाने लगी। फरमाने लगे ठहरो ठहरो ठहरो, जाना नहीं है। गुलाम से कहा इनको मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन के पास लेके जाओ, वो भी साथ थे ना। हम खानदान बनी हाशिम में किसी का एहसान रखते नहीं है। उनके पास ले गए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जब देखा बिरादर अकबर ने 1000 बकरी और 1000 दिरहम दिए, उन्होंने भी 1000 बकरियां और 1000 दिरहम पेश कर दिए। माई से कहने लगे अब तुम हमारे चचाजाद अमजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। उनके पास गए। जब उन्होंने कहा कि हुजूर के नवासों ने 1000 बकरियां और 1000 दिरहम दिए, मैं क्यों पूछे रहूं। उन्होंने भी 1000 बकरियां और 1000 दिरहम पेश कर दी। खानदान अहले बैत, अपने नाना की सुन्नत है ना हुजूर की। हुजूर के पास कोई तशरीफ लाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसद्दुक फरमा देते हैं, और जो साइल एक मर्तबा आता है इतना देते हैं फिर मांगने की तौफीक नहीं रहती। उस खानदान के चश्मो चिराग हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मर्तबा अपने घर का सारा सामान अल्लाह की राह में तसद्दुक फरमा दिया, और 3 मर्तबा अपने घर का आधा सामान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तसद्दुक फरमाया। ये किरदार, ये सीरत, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा। असल में बात यह है, जब हम सुनते हैं वाकयात तो जहन में बात आती है यार ये वो लोग कैसे खर्च कर लिया करते थे इतनी बड़ी बड़ी रकमें, अपना माल सारे का सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वाकया सुनते हैं, सारा माल कुर्बान कर दिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा माल कुर्बान कर दिया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत ले रहे हैं, माल दे रहे हैं, जन्नत ले रहे हैं। ये जज्बा, असल में वो हकीकत जानते थे कि दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, ये माल रब का है और रब की राह में देना है। ये बात अगर समझ में आ जाए कि मेरे पास जो कुछ है, मेरे तन पे जो कपड़ा भी है ये मेरे रब का है, जो मैं खा रहा हूं मेरे रब का है, जो मैं जिस मकान में रहता हूं ये मेरे रब का है, मेरी औलाद भी मेरे रब की है, जो कुछ मेरे पास है ये मेरे रब का है, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। तो जब है मेरे पास मेरे रब का, तो मैं रब की राह में क्यों ना दूं। जब ये ज़हन बन जाएगा, फिर जब उसका अजर, उसका सवाब जो अल्लाह के पास उसको मिलेगा, जब उस पर बंदे की नजर होती है, फिर उसको ये रुपए, ये हजार, ये लाख, ये करोड़, उसके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं होती। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता कैसे फरमाता है, दे देकर एक कैफियत ऐसी हो गई कि आपके घर में कुछ ना रहा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान हो गए और घर में फाके की नौबत आ गई, और दिल में ये इरादा किया कि जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आपको हर साल 1 लाख दिरहम उन्होंने वजीफा मुकर्रर किया हुआ था, भिजवाते थे, तो चिट्ठी लिखूं कि ताखीर हो चुकी है और वो जो आप वजीफा मुझे भिजवाते हैं वो भिजवा दें। दिल में ख्याल सिर्फ आया, रात को सोए और ख्वाब में नाना जान तशरीफ ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, बेटा हसन ये क्या, लोगों से सवाल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दुआ बताई, ये दुआ पढ़ो, अपने रब से मांगो और फिर देखिएगा क्या कुछ मिलता है। बस क्या था, चंद दिन गुजरे होंगे, 2-4 दिन गुजरे होंगे, अभी आपने दुआ पढ़ी ही थी, जनाबे अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से 1,50,000 दिरहम भेजे गए। पहले 1 लाख आते थे, अब 50,000 दिरहम और ज्यादा आए। ये तवक्कुल अपने रब पर। आज हम भी तवक्कुल करें, हम हरफ शिकायत जबान पे लाते हैं, गिले शिकवे करते हैं। जब उस मालिक ने आसूदगी अता फरमाई थी, वो खुशी के दिन भूल गए। आज तंगदस्ती आ गई है, आज थोड़ी सी तंगी आ गई है, कारोबार के अंदर गिरावट आ गई या कमी आ गई, थोड़ी सी माली परेशानी हो गई, हम गिले शिकवे शुरू कर दिए, रो रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं। ओ भाई, इनके सामने क्यों रोते हो, इनसे कुछ नहीं मिलना।
اپنے رب کے سامنے رو, ان کے بارگاہ میں عرض کرو, پھر دیکھیے گا کیا کچھ ملتا ہے. یہ دنیا داروں کے سامنے جو ہے یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرو, اللہ رب العالمین اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا. سر تو جھکا, آنسو تو بہا, رات کو آخری پہر اٹھ کے دیکھ, جب رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے, کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, میں اس کے سوال کو پورا کروں. ہے کوئی رزق مانگنے والا, میں اس کو رزق دوں. ہے کوئی بخشش کا سوالی, مغفرت طلب کرنے والا, اس کو بخش دیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب عز و جل کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سیرت کے کئی پہلو ہیں آپ کے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت, آپ کو زہر دیا گیا, 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائے نظر سے آپ محفوظ رہے, اور آخری مرتبہ آپ کو ایسے طریقے سے زہر دیا گیا, اور اتنا خطرناک زہر حلاحل آپ کو دیا گیا کہ جس سے آپ کا جگر پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ کی جو ہے انتڑیاں جو ہیں وہ بھی کٹ گئی, اور آپ کو خون کی الٹیاں آنے شروع ہوئیں, اور آپ نے جان لیا کہ اب بس نانا جان کی خدمت میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. دیکھیے کیسے وہ جس نے کیا ایسا, کیسا وہ بدبخت ہوگا کہ جس نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول, وہ کہ جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جن کے بارے میں کہا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جن کے جنتی ہونے میں شک کی کوئی نہیں ہے. آپ جب آخری آپ کے وقت تھا, اس وقت آپ کے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں آپ سے, بھائی جان بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا, آپ تو جانتے ہوں گے. دیکھیں کیسا کردار, دیکھیں اخلاق دیکھیں کیسا. فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے, اگر واقعی وہی ہے اس نے کیا ہے, تو پھر منتقم حقیقی اس سے انتقام لے گا. میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اپنا معاملہ. اگر واقعی اس نے کیا ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے, تو میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, بتایا نہیں. اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے کیا ہے, اور اگر اس نے نہ کیا ہو, تو ایک بے گناہ کا خون میں کیوں اپنے سر لوں. کسی پر تہمت الزام میری وجہ سے ایک بے گناہ پر الزام آئے اور وہ مارا جائے. تو یہ راز ہی رہا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کو آپ نے نہیں بتایا, نہ آپ کے قاتل کا سراغ لگا. بعض کتابوں کے اندر آپ کی بیوی ایک جادہ نامی تھی, ان کے بارے میں لکھا ہے, اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے سختی سے منع کیا ہے. ہرگز 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 یہ روایت درست نہیں ہے جو آپ کی بیوی کے بارے میں کہتے